تو میں سوچ رہا کہ آخر میں نے سنگر بننا ہے، لیکن میں نے کتنا بڑا سنگر بننا ہے، میری حد کیا ہوگی، میں نے کہاں تک پہنچنا ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے لیے کوئی رول ماڈل میں طے کروں کہ میں نے اس تک پہنچنا ہے. تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ دنیا میں ابھی تک سب سے بڑا سنگر کون آیا ہے. تو میرے مائنڈ میں ایک سنگر آیا، اس کا نام ہے مائیکل جیکسن. میں اس کا بہت بڑا فین بھی تھا. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا وقت ہے، میں کہتا ہوں اسلام نے صحابہ تابعین کے بعد اگر کوئی اچھا وقت دیکھا ہے نا تو یہ آج کا زمانہ ہے. کس مبارک دور کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مبارک دور صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اب آیا. محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. اب یہی کرامت اگر جو ہے وہ بڑا فتنہ جو جہلم کا ہے، مرزا انجینئر، کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبان درازیاں، یہاں تک وہ آگے نکل چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صحابہ تابعین کے بعد سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. اب پتہ نہیں کیا کچھ یہ دعوے سکرین کے پیچھے کرتا ہے، سکرین پر تو اس طرح کے دعوے یہ کرتا ہے، یہاں تک پہنچ چکا ہے اس کے یہ اپنے دعووں کے اندر کہ کہتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور تابعین کے بعد سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. اب یہی غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی کرامت اگر اس کے سامنے بیان کی جائے، اور بیان کی گئی کہ اس کا کلپ ہمارے جو ہے وہ ایک نظر سے گزرا کہ جس کے اندر یہ جو تھا وہ ٹھٹھا کر رہا تھا، مذاق بنا رہا تھا، کس چیز پر کہہ رہا، دیکھو جی سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جو علماء اس کو باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی محفل کے اندر یہ روحانیت ہوتی تھی اور اللہ رب العزت نے آپ کی زبان پر ایسی تاثیر رکھی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کہ آپ جب بیان کیا کرتے تھے تو اتنی چاشنی ہوتی تھی اور اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ لوگ جو تھے بڑے بڑے علماء وہاں پر شامل ہوتے تھے آپ کی مجلس کے اندر، تو لوگ جو تھے وہ وہاں پر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وجد کے اندر آتے تھے، وجد کے اندر آ کے کوئی اپنے کپڑے جو ہے ان کو پھاڑ لیتا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو جاتی تھی. تو یہ وہاں پر مذاق بناتا رہا، دیکھو جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ایسی چیزیں ثابت نہیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مجلس میں بھی تو صحابہ آیا کرتے تھے، ان کو تو کوئی وجد طاری نہیں ہوتا تھا، نہ وہاں پر کوئی بے ہوش ہوتا تھا، نہ آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ کسی پر وجد طاری ہوتا تھا. یعنی اس طرح کے معاملات کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو نہیں ہوتے تھے. اسی طرح پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کی بھی مجالس ہوتی تھی، لیکن وہاں پر تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا. اب اس کے پیچھے چلنے والے یہ جو لبرل حضرات ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اب کہتے ہیں دیکھو عقل میں تو یہ بات بڑی آتی ہے اور بڑی یہ اچھی لگتی ہے کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چیز نہیں ہے اور پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے، تو کس طرح شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا سرکار کی زبان کے اندر تاثیر نہیں تھی؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مجلس کے اندر اللہ رب العزت نے برکتیں نہیں رکھی تھی؟ تو اس طرح کا تو معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر ماننا پڑے گا. یعنی اس طرح کی پھر شیطانی سوچیں جو ان کے دماغ کے اندر وہ شیطان ڈالتا ہے، وہ لعین ابلیس، یہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے پھر اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس قاعدے کو بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ قاعدہ بنا کے کہتے ہیں دیکھیں جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اپنے ولیوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور پھر وہ بابوں والے وہ جو ہے وہ عجیب قسم کے اشعار پڑھنا اور پھر آگے جتنی یہ گردان ہے وہ آگے چلا دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس کے وہی بے وقوف سٹوڈنٹس، ان میں سے میں ایک شخصیت کا آپ کے سامنے نام لوں گا کہ عاقب فرید نامی اس کا ایک سٹوڈنٹ ہے، یہ مرزا انجینئر کا، اس کا ایک مقلد میں کہوں گا، کیونکہ پھر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ مقلد کیوں کہتے ہیں، حالانکہ ہم مرزا کے پیچھے تو نہیں چلتے، جب کہ پوری امت اگر ایک حدیث کا مطلب کچھ اور بیان کرے اور ان کا مرزا یہ جو ہے یہ کچھ اور بیان کرے تو یہ امت کی نہیں مانیں گے بلکہ یہ مرزا انجینئر کی تقلید کریں گے. تو اس وجہ سے ان کو ہم مقلد کہتے ہیں. تو وہ ایک مقلد ہے عاقب فرید کہ جو پہلے سنگر بننے کے لیے نکلا تھا اور پھر انہوں نے اپنے واقعات بیان کیے. تو ان کا بھی ایک کلپ ہمارے سامنے سے گزرا کہ جس کے اندر وہ اپنی لائف جو ہسٹری تھی وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح میں جو ہوں وہ دین کی طرف آیا. تو انہوں نے شروع کیا یہاں سے کہ میں سنگر بننے کے لیے نکلا تھا. اب وہ یہ بیان کرتے کرتے اب دیکھیے کہ سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی
جو کہ بالیقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، اور آئمہ محدثین سے یہ چیزیں ثابت ہیں کہ جن سے یہ حدیث لے کے آتا ہے دیکھو فلاں حدیث صحیح ہے، اب وہ جب غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، یا تکلم علی الخواطر کے دلوں کے جو ہے وہ دلوں کی باتوں کو جان کے پھر کلام کرنا، یعنی کوئی بتاتا نہیں تھا، آپ دلوں کی باتوں کو جان لیتے تھے، امام ذاہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تو اس جیسے لوگ، یہ مرزا جیسے اور اس کے اسٹوڈنٹس جیسے لوگ پھر آگے مذاق بناتے ہیں، دیکھو سرکار کا اس طرح کا تو معاملہ نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب وہی چیز یہ عاقب فرید جو اس کا مقلد ہے، انہوں نے جب اپنی وہ لائف ہسٹری بتایا اور وہ سٹوری بتا رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں مائیکل جیکسن کا بہت بڑا فین تھا، اور میرا گول یہ تھا، اور میری جو پرسنالٹی میرے سامنے تھی رول ماڈل، وہ مائیکل جیکسن تھا جو ایک بہت بڑا سنگر تھا اور ایک بہت بڑا ڈانسر تھا، تو میں اس کے جیسا بننا چاہتا تھا کہ میں سنگنگ کے اندر اس کے مقام تک جاؤں۔ تو جب یہ بات وہ کر رہے تھے تو اپنی بات کرتے کرتے انہوں نے وہاں پر ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا اب اس حقیقت سے کوئی منہ نہیں پھیر سکتا۔ اب دیکھیے کہ کس چیز کو یہ تسلیم کر رہے ہیں اور کس چیز سے یہ انکار کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے وہاں پر ایک جملہ بولا، وہ کہنے لگے کہ مائیکل جیکسن وہ اتنا اس کو فیم مل چکا تھا اور اتنی بڑی اس کی شخصیت تھی کہ جب وہ یہ ڈانس کرنے یا سنگنگ کے لیے آتا تھا تو اس کے جو فین تھے اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے جو کانسرٹس ہوتے تھے وہ جہاں پر اس کا کانسرٹ ہوتا تھا تو باہر جو ہے وہ ایمبولینسز کھڑی ہوتی تھی، کیونکہ اس کے جو فین تھے وہ اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ میں سوچ رہا کہ عاقب میں نے سنگر بننا ہے، لیکن میں نے کتنا بڑا سنگر بننا ہے، میری حد کیا ہوگی، میں نے کہاں تک پہنچنا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے لیے کوئی رول ماڈل میں طے کروں کہ میں نے اس تک پہنچنا ہے۔ تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ دنیا میں ابھی تک سب سے بڑا سنگر کون ہے، تو میرے مائنڈ میں ایک سنگر آیا، اس کا نام ہے مائیکل جیکسن، میں اس کا بہت بڑا فین بھی تھا۔ تو جتنا فیمس وہ ابھی تک انٹرٹینر رہ چکا ہے، آج تک دنیا میں اس سے زیادہ فیمس انٹرٹینر نہیں آیا تھا، اور اس کے بارے میں نے ریسرچ کی بھی تھی۔ تو وہ اتنا فیمس تھا کہ جب اس کا کانسرٹ ہوتا تھا تو کانسرٹ ہال کے باہر ایمبولینس کی لائن ہوتی تھی، کیونکہ اس کے فینز اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بھی بہت زیادہ اس کی وی آئی پی لائف تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میں یہاں تک پہنچتا ہوں۔ اب یہی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، یعنی وہاں پر اس کا ڈانس دیکھ کر، اس کی سنگنگ یا اس طرح کے معاملات دیکھ کر اس کے جو فین ہیں ان پر اس طرح کی حالت طاری ہو جائے کہ وہ بے ہوش ہو جائیں، یا وہاں سے میت اٹھے اور باہر ایمبولینسز کھڑی ہوئی ہوں کہ یہاں پر لوگ بے ہوش ہوں گے، صرف کس وجہ سے کہ اس سنگر کو دیکھ کر، وہ جو ایک کافر تھا اس کی زبان کے اندر یہ چاشنی مان لیں، وہ تاثیر مان لیں کہ ہاں اس کافر کو دیکھ کر لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، یہ سارے معاملات تھے۔ وہاں پر ان کو یہ یاد نہیں آتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی شخصیت جیسی شخصیت تو کائنات کے اندر موجود نہیں ہے، سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، لیکن آپ کی مجلس میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب دیکھیے کہ ادھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کی جو کرامات ہیں ان کا مرکز معجزہ ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے کہ یہ معجزے سے ہی آگے کرامت حصہ ہوتی ہے کہ دیکھو جس ولی کا مقام یہ ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات اس کے ہاتھ سے سرزد ہوتے ہیں کہ جو عقل سے ورا ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے لوگوں کی عقل میں اور سمجھ میں نہیں آتے، تو ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے جو نبی ہیں ان کا کیا مقام ہوگا، تو یہ آگے اس بیس پر کرامت ہوتی ہے۔ لیکن یہ پھر اس کو آگے ٹکرانا شروع اور پھر اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اب یہ اس کے مقلدین ہیں کہ جو ادھر غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں مانیں گے، کسی ولی کے لیے نہیں مانیں گے، کسی نبی کے لیے نہیں مانیں گے، کسی صحابی کے لیے نہیں مانیں گے، لیکن ادھر وہ مائیکل جیکسن وہ جو کافر تھا اس کے لیے یہ بیٹھ کے باقاعدہ مان رہا ہے، اور آن دی ریکارڈ یہ باتیں ویسے بھی موجود ہیں کہ ادھر کافر جو تھے وہ اس کو دیکھ کر اس طرح بے ہوش ہو جاتے تھے اور اس طرح کے معاملات تھے۔ تو اگر ان کو دیکھ کے اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کی زبان کے اندر بھی یہ تاثیر پیدا کر سکتا ہے کہ آگے معاملات ہوں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو حیات طیبہ ہے، کیونکہ آپ مرکز ہیں دین کا، اب وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات اگر ہونے شروع ہو جاتے تو پھر آگے دین نے چلنا تھا، اور پھر جو ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے الفاظ سرکار کے لیے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ حکمتیں تھیں کہ جس وجہ سے اس وقت اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کثیر سے تعداد کے اندر وہ ظاہر نہیں ہوئے، کیونکہ آگے دین نے چلنا تھا۔ اور وہ ساری چیزیں جو علماء نے پہلے سے بیان کی ہوئی ہیں کہ یہ فتاوی حدیثیہ کے اندر بھی ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب سوال پوچھا گیا کہ صحابہ کے بعد کرامات کیوں ہیں،
پہلے اتنی کرامات نہیں ہیں لیکن بعد میں کرامات کا تذکرہ زیادہ ہے، تو پھر انہوں نے اس کا جو ہے وہ تفصیلاً وہاں پر جواب دیا۔ تو یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں یہی مقلدین ہیں جو کسی ولی کے لیے نہیں مانتے، کسی نبی کے لیے نہیں مانتے، کسی صحابی کے لیے نہیں مانتے، لیکن ادھر کافر کے لیے اسی چیز کو یہ مان رہے ہیں۔ ہم ان سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ دین کس سے لے رہے ہیں۔ وہ صرف عقل کی بیس پہ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ اسی طرح حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر والے واقعے کے اندر یہ جب پھنسا اور پھر یہ جو ہے اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی، تو اس کا کوئی مقلد نہیں اٹھا کہ مرزا کے پاس، یہ جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو واقعہ ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر درج ہے وہ کسی اعتبار سے بھی ضعیف ہو، کوئی ایک روایت بھی یہ نہیں دکھا سکا۔ حالانکہ دوسری طرف یہ موجود تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ صحیح ہے اور محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے اور یہ عقل سے ورا ہے، چونکہ یہ کرامت ہے۔ اس طرح جب معجزہ ہے کہ چاند کیسے دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی انگلیوں سے چشمے کیسے نکل سکتے ہیں، ایک آنکھ نکل آئے تو پھر سرکار لگا دیں تو وہ آنکھ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ کہیں کہ ہمیں جو ہے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ ہے کہ جس پہ زخم تھا۔ اس طرح جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ٹھیک کیا۔ تو اس طرح جو دیگر معجزات ہیں اگر عقل پر ہی تولنا ہے تو پھر یہ کس طرح ثابت کرو گے اور کفر کو کیسے سمجھاؤ گے کہ دین کے اندر یہ معاملات بھی ہوتے ہیں؟ آصف بن برخیہ کا تخت لانا پلک جھپکنے میں امت کو کیسے سمجھاؤ گے اگر اسی کوئی رکھنا ہے؟ اس میں اور بھی بہت زیادہ تفصیل موجود ہے۔ میں صرف اس کے مقلدین کو یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت پوری امت کے خلاف کھڑا ہوا ہے، یہ مرزا انجینئر، اس کا تو جو حال ہونا ہے اور جو ہے مرنے کے بعد اس کے جو معاملات ہونے ہیں وہ تو ہونے ہیں، لیکن اس کے مقلدین تو یہ ہوش کریں کہ ساری امت کیسے غلط ہو سکتی ہے، یہ اکیلا بندہ 1400 سال بعد کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کئی کتابیں ایسی ہیں حدیث کی یا دوسری کتابیں وہ مفقود ہو چکی ہیں، آج ان کے نسخے بھی موجود نہیں ہیں، اس وقت موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں۔ تو اس وقت کے علماء نے تحقیق کر کے تحریک کر کے پھر امت تک جو دین پہنچایا وہی اصل میں دین ہے کہ جو ہے وہ ایک لڑی کے لحاظ سے آگے امت تک پہنچ رہا ہے۔ آج 1400 سال بعد ایک بندہ اٹھتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے کہ جی سارے ہی گمراہ تھے، اور معاذ اللہ تابعین کے بارے میں اٹھ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ تابعین سے بڑا کوئی گمراہ نہیں تھا، معاذ اللہ تابعین جو تھے وہ ان سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں تھا، اس طرح کے وہ لفظ بول دیتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بندہ وہ حق پر ہوگا؟ تو ہرگز وہ حق پہ نہیں ہے۔ یہ ذرا اس کو جو ہے اس کے اندر تحریری کریں، اس کو سمجھیں کہ دین کے اصل میں دین کا مخلص کون ہے اور دین کا غدار کون ہے۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مجھے گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔